ناجائز ریاست اسرائیل نے انسانیت کی تذلیل کی تمام حدیں پار کر دیں۔ 2006 کے بعد پہلی بار بین الاقوامی سرحدوں سے لبنان میں داخل ہونے کی ناکام کوشش۔ مزاحمتی مجاہدین نے چیک پوسٹیں سنبھال لیں۔ اسرائیل لبنان بارڈر پر شدید لڑائی کی اطلاع۔ اسرائیلی بری فوج نے رات کی تاریکی میں پہلا حملہ کولا بارڈر پر کیا، دوسرا حملہ دیہا بارڈر پر ہوا۔ اسرائیلی فوج جدید ٹینکوں پر سوار ہو کر لبنان میں داخل ہونے کی کوشش کر رہی ہے۔ لبنان کی مسلح افواج بارڈر ایریا چھوڑ کر پیچھے ہٹ گئی۔ حزب اللہ کے مجاہدین نے زیرو لائن کی تمام چیک پوسٹیں سنبھال لیں۔ امن فوج بھی علاقے سے بھاگ گئی۔ رات گئے صہیونی جنگی طیاروں کی وادی برغز، اوقبا اور مضافات پر بمباری۔ رشایا، الفقر، قفار کلی، خیام، دریائے بلات اور جنوبی لبنان میں دریائے لطانی کو نشانہ بنانے کے لیے حملوں کا سلسلہ جاری۔ فضائیہ کی شدید بمباری زمینی فوج کی پیش قدمی کے ساتھ ہی شروع ہوئی۔ گھر میں جنازہ، دروازے پر جنگ۔ بیروت حملے میں شہید سید حسن نصر اللہ کی تدفین 3 روز بعد بھی نہ ہو سکی۔ تدفین کہاں اور کب کی جائے گی؟ حزب اللہ نے تصدیق نہیں کی۔ تدفین مقدس شہر کے مقدس مقام پر ہوگی، عراقی میڈیا کا دعویٰ۔ حزب اللہ کا جوابی وار، صہیونی زیر قبضہ علاقوں پر راکٹوں کی بارش۔ حیفا کو بیلسٹک میزائل سے نشانہ بنا دیا، سائرن بجنے سے صہیونیوں میں افراتفری، پناہ گاہوں کی طرف بھاگ نکلے۔ حزب اللہ کا 11 حملوں میں فوجی چوکیوں، تنصیبات اور مواصلاتی آلات کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ عراقی مزاحمت کاروں کے بھی مقبوضہ علاقے ایلات پر میزائل حملے۔ کریات، شمونا اور ساحلی شہر حیفا میں زوردار دھماکے، یمنی فوج نے بھی میزائل داغ دیے۔ شہید راہ قدس، سید حسن نصر اللہ کے قتل کا بدلہ لیا جائے گا۔ نائب سربراہ حزب اللہ شیخ نعیم قاسم کا عرب میڈیا سے خطاب، کہا بیت المقدس کی آزادی کے لیے ہماری قربانیاں مقصد کے مقابلے میں بہت معمولی ہیں۔ ہمارے شہداء کا خون رائگاں نہیں جائے گا۔ شہداء کے مقدس لہو سے ہمارا ایمان مضبوط اور حوصلے بلند ہوتے ہیں۔ حزب اللہ کا غزہ کی حمایت میں اسرائیل پر حملے جاری رکھنے کا بھی اعلان۔ اسرائیل 20 سال سے زائد عرصے سے سید حسن نصر اللہ کو قتل کرنا چاہتا تھا۔ مغربی میڈیا کا بڑا انکشاف۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ حسن نصر اللہ کو نشانہ بنانا اسرائیل کے لیے ایک اسٹریٹجک فیصلہ تھا۔ خبر رساں ادارے کے مطابق حسن نصر اللہ اور حزب اللہ کے ہیڈ کوارٹر پر حملہ 20 سال کی جاسوسی سے حاصل ہونے والے نتیجہ ہے۔ جاسوسی میں سیٹلائٹ، خفیہ طور پر لی گئی تصاویر اور انسانی انٹیلیجنس معاملات کی مدد بھی شامل ہو سکتی ہے۔ اگر ایران کی قومی سلامتی کو خطرہ لاحق ہوا تو ہم بھرپور جواب دیں گے۔ ہمارا رد عمل ان کے لیے پیشمانی کا باعث ہوگا۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے کہا کہ خالی وعدے نہیں کرتے، عملی طور پر دکھایا ہے کہ ہم ایران کی قومی سلامتی کی خلاف ورزی کرنے والے جارحین کے خلاف مضبوطی سے کھڑے ہیں۔ غزہ میں صہیونی فوج کی دہشت گردی جاری۔ اسرائیلی فوج کی بمباری سے مزید 28 فلسطینی شہید۔ دیر البلح میں 2 بچوں اور فلسطینی صحافی سمیت ایک ہی خاندان کے 4 افراد شہید ہو گئے۔ شمالی غزہ میں صہیونی حملوں میں 2 فلسطینیوں کی زندگیاں چلے گئیں۔ غزہ میں شہداء کی تعداد 41,615 ہو گئی۔ غزہ اور لبنان کے بعد اسرائیل کی یمن میں بھی جارحیت۔ یمن پر اسرائیلی حملوں میں شہداء کی تعداد میں اضافہ۔ بمباری میں شہید ہونے والوں کی تعداد 6 ہو گئی، 57 زخمی۔ اسرائیلی فوج نے گزشتہ روز یمن کی حدیدہ بندرگاہ اور راس عیسیٰ پر حملہ کیا تھا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں معمولی کمی۔ پیٹرول کی قیمت میں 2 روپے 7 پیسے فی لیٹر کمی۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ ہائی سپیڈ ڈیزل 3 روپے 40 پیسے سستا۔ پیٹرول کی نئی قیمت 247 روپے 3 پیسے فی لیٹر۔ ڈیزل کی نئی قیمت 246 روپے 29 پیسے ہو گئی۔ ایل پی جی کی قیمتوں میں 7 روپے 31 پیسے کا بڑا اضافہ۔ اوگرا نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ 11.8 کلو کا گھریلو سلنڈر 86 روپے 28 پیسے مہنگا۔ گھریلو سلنڈر کی قیمت 2,965 روپے کر دی گئی۔
انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کا موقع ملے گا یا نہیں؟ عوام تذبذب کا شکار۔ ڈیڈ لائن ختم، تاریخ میں توسیع کی سمری وزیر اعظم کو بھجوا دی گئی۔ انکم ٹیکس جمع کرانے کی آخری تاریخ 30 ستمبر مقرر کی گئی تھی۔ ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی تاریخ میں توسیع کی خبر غیر مصدقہ قرار، ایف بی آر کی تردید۔ کہا آخری تاریخ میں توسیع نہیں کی جا رہی، گوشوارے جمع کرانے کی تاریخ میں توسیع سے متعلق خبروں میں کوئی صداقت نہیں۔